لیکن چونکہ میرا تعلق تحریک منہاج القرآن کے ساتھ ہے، میرا تعلق وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی کے ساتھ ہے، تو میں صرف اپنی یا اپنے قائد کی بات کرتا ہوں کہ ہم نے تحفظ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا ہے۔ تو یہ جان لیں تحریک منہاج القرآن کو کم و بیش 40 سال ہو گئے وجود میں آئے۔ ان 40 سالوں میں جب بھی ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاذ اللہ حملہ ہوا ہے، ایک مضبوط اور متاثر کن کردار تحریک منہاج القرآن کا رہا ہے۔ میں چونکہ وقت کم ہے، یہ الگ خود ایک موضوع ہے کہ حضور شیخ الاسلام کا اور تحریک منہاج القرآن کا ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں کیا کردار ہے، یہ الگ ایک موضوع ہے، کئی گھنٹے اس پہ لگتے ہیں، لیکن میں صرف اشارے دیتا ہوں۔ سامعین، 80s کے دور میں جب یہ قانون زیر بحث تھا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، اونچا بولیں گے، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، جب وفاقی شرعی عدالت میں یہ قانون زیر بحث تھا تو آپ بزرگ لوگ جانتے ہوں گے اس وقت عدالت کے اندر ناموس رسالت مآب پر وہ دلائل دینے والی ہستی کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ آپ نے کم و بیش 3 دن مسلسل 6 گھنٹے عدالت میں کھڑے ہو کر ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے لیے دلائل دیے، اور حضور شیخ الاسلام کے دلائل کی روشنی میں یہ 295C بنا ہے۔ آج بھی اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وفاقی شرعی عدالت کا یہ قانون جب بنا تھا وہاں سے وہ پیج نکال کے دیکھیں، لائر کا نام سگنیچر ڈاکٹر طاہر القادری کے ہوں گے۔ پھر سامعین محترم 88 میں شاید مرزا طاہر قادیانی بدبخت نے امت مسلمہ کو مباہلہ کا چیلنج کیا تھا۔ اس کے مباہلہ کے چیلنج کے جواب میں پوری امت مسلمہ میں اضطراب پیدا ہوا، پوری امت مسلمہ میں بے چینی پیدا ہوئی، اور مرزا طاہر قادیانی کا مباہلہ کا چیلنج قبول کرنے والی ہستی کا نام بھی ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ پھر وقت بھی متعین ہوا، جگہ بھی متعین ہوئی، اور حضور شیخ الاسلام کے خطابات کے جملے اور آپ کا یہ دعویٰ اور چیلنج اخبارات کی شاہ سرخیاں بنا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس رات وہ بدبخت آ گیا تو آذان فجر سے پہلے رب کی طرف سے اس پہ عذاب اترے گا، وہ واصل جہنم ہوگا۔ اور اس سے آگے آپ فرماتے اگر آذان فجر تک وہ بدبخت واصل جہنم نہ ہو سکا تو نماز فجر کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری کا خون تم پہ حلال ہو جائے گا۔ لیکن سامعین محترم، پھر وہ رات آ گئی، مینار پاکستان کا مقام فائنل ہوا تھا، لاکھوں عشاقان مصطفیٰ پوری دنیا سے مینار پاکستان کی سرزمین پہ پہنچے، اور صرف عام مسلمان نہیں تھے، تمام مکاتب فکر کے جید علماء بھی تھے۔ اس سٹیج پر بغداد شریف سے حضور غوث الاعظم کے شہزادے حضرت سیدنا طاہر علاء الدین القادری البغدادی بھی موجود تھے۔ اسی سٹیج پر جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تھے۔ اسی سٹیج پر مجاہد ملت محدث اعظم مولانا عبدالستار خان نیازی بھی موجود تھے۔
یہ سب مشائخ بھی تھے، لیکن مباہلہ کا چیلنج اجتماعی طور پر قبول کرنے والی ہستی کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری تھا، اور وہ رات کے خطابات بھی ریکارڈڈ ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ اس سٹیج پہ بار بار یہ فرما رہے تھے کہ امت مسلمہ کے جوانوں، اس ہستی کی قدر کرو، اللہ نے اس صدی میں ہمیں ڈاکٹر طاہر القادری اپنی نعمت عطا کی ہے۔ آج بھی ریکارڈڈ الفاظ موجود ہے، دیکھ کے سنیں گے۔ پھر سامعین چونکہ وقت کم ہے، اس سے آگے وہاں سے لے کے آج تک دیکھتے چلے جائیں۔ جب سود کے پجاریوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ علماء، ان کا لفظ تو کوئی اور تھا، ہم وہ بول نہیں سکتے، انہوں نے کہا کہ یہ علماء بس شور مچاتے ہیں، ان کے پاس کوئی سود کا متبادل نظام نہیں ہے۔ پھر انہوں نے چیلنج کر دیا علماء کو کہ اگر متبادل نظام ہے تو لاؤ، نہیں تو ہم قومی سطح پر سود کے نظام کا اعلان کرنے والے ہیں۔ وہ وقت بھی 90s میں آپ لوگوں نے کہیں دیکھا ہوگا، جب اسمبلی کے فلور پر یہ باتیں ہوئی تو ان کا چیلنج قبول کرنے والی ہستی کا نام بھی مجدد وقت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری تھا۔ آپ نے ان کے جملے سن کے جواباً اعلان کیا کہ تم سارے سودی نظام پہ پلنے والے اکٹھے ہو جاؤ اور پوری دنیا سے اپنے آقاؤں کو بلا لو، پاکستان ٹیلی ویژن پہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، میں بھی بیٹھتا ہوں، تم سارے کے سارے سودی معاشی نظام پہ پلنے والے اکٹھے ہو جاؤ، تم سب مل کر سودی نظام کے حوالے سے اور بلا سود بینکاری کے حوالے سے، بلا سود بینکاری پر تم سوال کرتے جاؤ، تم سب کا جواب ایک ڈاکٹر طاہر القادری دیتا جائے گا۔ وہ وقت بھی اس قوم نے دیکھا۔ پھر جب رجم کی سزا کے حوالے سے شور مچا، تب بھی سامنے ڈاکٹر طاہر القادری تھے۔ اور شامل وہاں سے لے کے آج تک، اب آخری حصے کے چند جملے دیتا ہوں، آج تک ان موجودہ 18-20 سالوں میں بھی جب ڈنمارک سے، فرانس سے، ہالینڈ سے یا دیگر ممالک سے، انڈیا سے یہ بدبختی ہوئی ہے، تب بھی پری پلان ورکنگ کرنے والی تنظیم منہاج القرآن سامنے آئے گی۔ حضور شیخ الاسلام نے UN سے لے کر تمام ممالک کے سربراہوں کو خطوط لکھے کہ ایک طرف دہشت گردی کے مٹانے کی بات کرتے ہو، ایک طرف پوری دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہو، اور دوسری طرف ہمارے محبوب کی ناموس پہ حملہ کرتے ہو۔ جان لو، محبوب تاجدار کائنات کی ناموس پہ حملہ کرنا یہ کائنات کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ اور یہ پاکستان میں بیٹھ کر نہیں کہا، ان کے گھر جا کے کہا۔ جب ہالینڈ میں یہ بدبختی ہوئی تو حضور شیخ الاسلام نے ٹکٹ لیا، ہالینڈ چلے گئے، اور ہالینڈ کے اندر جو آپ نے کانفرنسز کی، جو خطابات کیے اور جو ان کو سامنے منہ توڑ جواب دیے، وہ یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گے۔ تو سامعین، میں نے کہا کہ چونکہ میرا جس سے تعلق ہے اپنی بات میں کرتا ہوں، باقی ہر کسی نے اپنا اپنا کردار اچھا ادا کیا ہے، اللہ سب کا قبول کرے۔